کوئی حیثیت نہیں، اس کی نہ حفاظت ہوئی، نہ اس کا یہ ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور انہی کو چکڑالوی بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ انڈیا میں ایک علاقہ گزرا ہے چکڑال، وہاں کا وہ رہنے والا تھا مولوی عبداللہ، اور اس نے بھی اس فتنے کو کافی آبیاری کی اور اس کو آگے بڑھایا، اور اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی لوگ چکڑالوی کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ اور یہ فتنہ اب تک پاکستان میں اس منہج پر جو اس وقت جو سب سے زیادہ پاورفل طریقے سے اور میڈیا پر جو کام کر رہا ہے بندہ، وہ ہے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی۔ یہ اس منہج پر وہ کام کر رہے ہیں، اگرچہ اب یہ ان کا طرز کچھ اس طرح بدل گیا ہے، وہ جب بات بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد پرویز تو انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کر کے آئے تھے اور وہ منکر حدیث تھے، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر اور ہمارا اس سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ان کا نیا زاویہ ہے حملے کا، کہ تاکہ وہ جیسے کمپنی والے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، ایک لائف بوائے ہے، اس کا وہ ماڈل، اس کا وہ ٹائٹل، اس کے وہ اوپر کے کور کا رنگ، وہ جب بدنام ہو جاتا ہے اور وہ پٹ جاتی ہے کمپنی کے اندر وہ نام، اور وہ چیز اب چل نہیں رہی، تو وہ فوراً اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں، کلر دوسرا، صابن کا شیپ الگ، تھوڑا سا خوشبو میں فرق، باقی سارا وہی، اور پھر نئے اشتہارات بنا کے اب نیا نیو لائف بوائے آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، چیز وہی ہوتی ہے، جب وہ چیز پٹ جاتی ہے مارکیٹ میں تو اس کو نئے نام سے پھر جاری کیا جاتا ہے، کمرشلائز طریقے سے۔ سیم وہی طریقہ اختیار کر گیا کہ مسلمانوں میں چونکہ ڈاکٹر پرویز کا نام اب بدنام ہو چکا ہے، لہٰذا اس نام کو چھوڑ کر اب نئے نام سے اسی تعلیم کو، اسی فارمولے کو، اسی چیز کو نئے نام سے پیش کیا جائے۔ تو یہ فتنے ہیں جو اسی فتنے کی آبیاری کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور کرے گا۔ بہت ساری باتوں پر یہ اعتراض ہے کہ عقل کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، تو اس طرح قرآن مجید پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو معجزات بیان کیے ہیں، قرآن مجید نے معجزات بیان کیے ہیں، تو وہ معجزات عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، یہ قرآن مجید میں، حدیث میں نہیں، قرآن مجید میں اللہ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک، اللہ نے اژدہا بنا دیا، موسیٰ ڈر کے بھاگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ خذھا ولا تخف، ڈر نہیں، اس کو پکڑ، ہم بالکل اسے تیرے کو پہلے جیسا آسا بنا دیں گے، تو پکڑ تو صحیح۔ اب وہ ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگا رہے، اللہ کو تسلیاں دینی پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب تک پوری طرح تسلی ہو گئی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو وہ بنا ہی دے گا، آخر لاٹھی بنا دے گا۔ پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا تو واقعی لاٹھی بن گئی، اب دلیر بن گئے، اب پھر دوبارہ نہیں ڈرے، اس لیے کہ اب چیز مشاہدے میں آ گئی، اللہ نے بیان کی۔ اب یہ چیز عقل کے خلاف ہے کہ ایک لاٹھی ہے سانپ بن جائے، پھر ہاتھ لگاؤ تو پھر لاٹھی بن جائے، عقل کے خلاف ہے، لیکن قرآن نے بیان کیا۔ تو یہ اعتراض صرف حدیث پر کیوں؟ وہ اعتراض قرآن پر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جی حدیثیں جو ہیں وہ متضاد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیثوں میں ایسا تضاد نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کبھی دو روایتیں آپس میں تضاد کی صورت اختیار کر جائیں تو ان میں لازماً ایک ضعیف ہوگی، ایک صحیح ہوگی، تو یہ بھی ایک تضاد کی خاتمے کی صورت ہے۔ اور اگر اتفاق سے دونوں صحیح ہیں پھر لازماً ان میں تطبیق کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوگی، علماء اس میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اور اس اختلاف کو ختم کرتے ہیں، اور وہ اختلاف کی صورت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بات بالکل عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور یہی اگر اعتراض ہے تو قرآن مجید میں بھی یہ اعتراض اٹھائے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کی کوئی آیات آپس میں بظاہر متضاد نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، ہم نے آسمانوں کو اور جو کچھ زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں بنایا۔ اللہ نے کہا ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے 6 دن میں بنایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق السماوات والارض فی یومین، اللہ رب العالمین نے زمین آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ یہ تضاد نہیں ہے؟ اور پھر آگے فرمایا جو کچھ اس کے مابین ہے ہم نے اس کو 4 دن میں بنایا، پھر آگے 2 دن کی بات ہے، پورے ملا کر یہ 8 دن بن جاتے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں حدیث میں عریانیت ہے،
حدیث میں بڑی عریانیت ہے، بڑی ایسی کہیں حیض کے مسئلے، کہیں فلانے مسئلے، کہیں فلانے مسئلے، اس طرح بڑی وضاحتیں کر کے بتایا گیا ہے۔ اور یہ بڑی عریانیت ہے، جو کیسے آدمی ایک باپ گھر میں بٹھا کر، میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں، کسی پرویزی سے کہو، ایک اگر وہ باپ ہے اپنی جوان بیٹی کو سامنے بٹھا کر نساؤکم حرث لکم کا ترجمہ اپنی بیٹی کو پڑھائے تو صحیح، اسے سمجھائے کہ نساؤکم حرث لکم کیا ہے، اور وہ بیٹی سوال کرے ابا جی یہ حرث کیا ہے، اس میں کسان کون ہے، اس میں زمین کون ہے، اسے بتائے صحیح۔ قرآن مجید میں بے شمار باتیں ایسی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے بھی ایسا انداز اختیار کیا، حالانکہ لفظ زوج عربی کے اندر ایک مہذب زبان میں یہ لفظ موجود ہے، زوج، جو میاں بیوی کے لیے دونوں میں مشترک ہے، بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو انداز اختیار کیا وہ بالکل ادبی اعتبار سے، مہذب اعتبار سے، اسلوب سے بالکل گرا ہوا۔ قرآن مجید نے کیا انداز اختیار کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ حالانکہ وہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پرویزی سے کہیے اپنی جوان بیٹی کو اس کا ترجمہ کر کے بتائے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ وہ دو عورتیں ہیں جو ہمارے دو نیک بندوں کے نیچے تھیں۔ اب وہ پوچھے ابا جی یہ نیچے ہونے کا کیا مطلب ہے، بتائیے اس کو کیا مطلب ہے۔ قرآن نے یہ انداز اختیار کیا کانتا تحت عبدین من عبادنا، اور اس کا مراد کیا ہے؟ مراد بیویاں ہیں۔ تو جب مراد بیوی ہے تو اس کو زوجہ کہا جا سکتا تھا نا۔ کہیں اللہ نے کہا امرأۃ عمران، اللہ نے لفظ استعمال کیا تو یہاں بھی امرأہ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن تشریح کر کے بتایا کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ وہ دو عورتیں ہیں جو ہمارے دو نیک بندوں کے نیچے تھی۔ ممن جی یمنا، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا۔ میرے بھائیو اگر اسی طرح انداز اختیار کرنا، اور جو پھر تعویلیں، جو تعویلات قرآن مجید کی ان آیات کی ہو سکتی ہیں تو وہ تعویلات حدیث کی بھی تو ہو سکتی ہیں نا۔ جو قرآن کے بارے میں ہم یہ تعویلات کر کے ہمارا ایمان ہے اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، تو وہ باتیں حدیث کے بارے میں بھی تو کہی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ ہے 12۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے ہاں، فی کتاب اللہ، اللہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ میں یہ بات موجود ہے۔ مجھے پورے قرآن میں 12 مہینے نکال کے تو دکھاؤ، سوائے رمضان کے کسی مہینے کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں 12 مہینے ہیں لیکن نہیں ہے، ایک مہینے کا ذکر ہے۔ پھر قرآن نے آگے ایک بات اور کہی منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں پھر 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کہاں ہیں قرآن میں؟ نکالیے، نہیں ہے قرآن میں، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں ہیں، فی کتاب اللہ، قرآن میں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ میں ہے۔ رسول اللہ کے بتلانے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ میں ہے۔ میرے بھائیو، رسول اور قرآن کے رشتے کو جدا نہ کیجیے۔ یہ وہ نفاق ہے جو لوگ کسی کے گھر کو اجاڑنا چاہتے ہیں نا، کسی کے بچوں کا فیوچر جب تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کے پیرنٹس، ان بچوں کے ماں باپ کے دلوں میں دراڑیں ڈال کر ان میں جدائی پیدا کرا دیتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، اور ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر اجڑ جائے۔ بچے باپ کے ساتھ جائیں گے تو ماں سوتیلی ملے گی، وہ بچوں کو ستائے گی، اور اگر بچے ماں کے ساتھ جائیں گے تو باپ سوتیلا ملے گا، وہ باپ ان کو تنگ کرے گا، بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ سیم وہی کوشش اسلام کے ساتھ یہاں کی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ توڑ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کا فیوچر تباہ ہو جائے،
تاکہ مسلمانوں کا فیوچر تباہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس فیوچر کو بنانے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے نبی کا قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، متن اور تشریح کا۔ یہ رشتہ آپ قائم رکھیں اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اور ساری عمر اس سے برقرار رکھیں۔ اگر یہ چیز رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے فیوچر کو، آپ کے مستقبل کو اللہ رب العالمین برباد کرے یا ضائع کرے۔ میرا خیال ہے میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا، باتیں تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں، کچھ شاید آپ کے سوالات بھی آنے والے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں علماء کرام کے کیسٹوں پر ان کی تصاویر بنانا جائز ہے۔ کیسٹ پر تصویر بنانا مقصدیت کا حامل نہیں ہے، وہ صرف اس عالم کی شہرت مقصود ہے جو حرام ہے۔ کیا دینی پروگرام کی تصاویر بنانا دین محمدی کا حصہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر میں دینی پروگرام کی تصویر اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں تصویر بنا کر وہاں گھر جا کر، مسجد میں، کہیں بھی جا کر، آفس میں اس تصویر کو سجاؤں گا، عاقل بھائی مسافہ کر رہے ہیں، یہ تصویر لگائیں گے جس سے ثابت ہوگا کہ میں جدے سے ہو کے آیا ہوں، سعودیہ سے ہو کے آیا ہوں، فلاں فلاں سے میرے بڑے تعلقات ہیں، یہ شہرت ہے۔ اگر یہ مقصد حرام ہے، اگر یہ جیسے ریکارڈنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی آج کل جو سائنسی دور چل رہا ہے، اور شیطان کا مقابلہ آپ جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا کر اگر آپ کرتے ہیں، کیسٹوں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں آئے تو وہ جو جادوگر آپ کے مقابلے میں تھے، انہوں نے جادو رسیوں کے ذریعے، رسیاں جوڑ جوڑ کے جب میدان میں پھینکی، ان کے ذریعے انہوں نے سانپ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں معجزہ وہی سانپ والا دیا، یعنی وہ ان کے یہ نہیں کہا کہ بھی تم شیر بناؤ، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، تم شیر بناؤ، اور شیر سانپ سے بڑی چیز ہے۔ وہ اگر وہ وہی بناتے تو آگے وہ یہی اعتراض کرتے، ٹھیک ہے تم نے شیر بنایا مگر سانپ تو نہیں بنانا، شیر تو آسان ہوتا ہے، سانپ تو مشکل تھا نا، وہ تو تم سے بنا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ان کے مد مقابل، حالانکہ اللہ کو ان باتوں کی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے پیغمبر کو سپیرا بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دے، اللہ کو کیا ضرورت تھی، لیکن وہ جیسا ہتھیار وہ لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہتھیار دے کر ان کے سامنے بھیجا۔ تو شیطان جس طرح آتا ہے، کوشش کرو کہ شیطان سے وہ راہیں چھڑاؤ، خود وہ راستہ نہیں چھوڑو، چونکہ یہ ٹی وی ہے، یہ چینلز ہیں، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھا مصرف، اچھا استعمال لے رہے ہیں، اب جیسے بیت اللہ میں، حرم میں ہر زاویے سے مووی کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک حفاظت ہے، حفاظت بھی ہے، اور پوری دنیا میں عالمی سطح پر حرم کے نقشے کو، حرم کی بات کو، حرم کے منظر کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ بھی ایک تعلیم اور تدریس کا ایک حصہ ہے۔ ہم گھر بیٹھے تراویحیں سنتے ہیں، سدیس کی آواز سنتے ہیں، حرم میں نماز ہوتی دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ بھی ایک تعلیم کا ہے۔ دروس بعض دفعہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سنوائے دکھائے جاتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایک اچھا مقصد ہے۔ تو یعنی جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اتنا جری ایمان والا آدمی ہے، جس راستے پر چل نکلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے میں ایک بات اکثر یہ نکالا کرتا ہوں کہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے شیطان پہلے اسی راستے پر آ رہا تھا، شیطان پہلے اسی راستے پر آ رہا تھا، حضرت عمر اس راستے پر چلے تو شیطان نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ گویا شیطان نے عمر کو راستہ نہیں چھڑوایا، عمر نے شیطان کو راستہ چھڑوایا ہے۔ یہ سارے راستے تمہارے ہیں، شیطان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان کو سارے راستے چھڑا دو اور تم اس راستے پر آؤ تاکہ اس کا قبلہ درست ہو جائے، اس راستے کا قبلہ درست ہو جائے۔ کنجریاں ناچنے کے بجائے اس راستے سے اللہ کی توحید بیان ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، دین کی بات ہو، آپ اس چیز کا
قبلہ درست کرو، اس چیز کی خرابیاں دور کرو، اس میں سے خرافات نکالو، شیطان کو راستہ چھڑاؤ، خود وہ راہ نہ چھوڑو۔ کیا داڑھی کاٹنا صاف کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ بالکل بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا عام فرمان ہے کہ قص الشوارب واف اللحیٰ، کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھی کو معاف کر دو، اور اسی طرح حکم ہے ورخ اللحیٰ، اسے لٹکاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے رکھ کر بھی بتلائی ہے۔ تو یہ اس کا کاٹنا، مونڈنا، تراشنا، ڈیزائننگ طرح طرح کی دینا، جیسے آج کل کوئی یوں پھر یوں، پتہ نہیں کیسی کیسی ڈیزائننگ ہے، ایسا لگتا ہے پورا جغرافیہ دنیا کا جو ہے وہ اس کے چہرے پر بنا ہوا ہے، اور آج کل یہ سلسلہ چہرے سے ہٹ کر سر پہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے ایک ساتھی نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی امام نے ساری زندگی ننگے پیر یعنی بغیر جوتے چپل کے مدینہ منورہ میں گزری ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ان کی سیرت میں ملتی ہے، ساری زندگی کا مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ وہ جب انہوں نے پوچھا لوگوں نے کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے، وہ کہتے تھے کہ جس خاک پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، میں اس خاک پہ جوتی رکھتے ہوئے شرماتا ہوں۔ تو یہ بہرحال ان کا ایک سوچ تھی، فکر تھی۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ مدینے میں جوتی نہ پہنی جائے، ممکن ہے ان کے اس اخلاص اور اس محبت، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تو اصل ایمان ہے نا، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ حضرت اور حضور کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس کے معنی حاضر کے ہیں، عربی میں تو خیر اس کے یہی معنی ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اردو میں جیسے اشتہاروں میں لکھتے ہیں حضرت مولانا سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی فلاں، اس طرح ہم اردو میں اکثر لیتے ہیں، یا اردو میں اس کے معنی مختلف ہیں۔ اردو میں 2 متضاد معنی ہیں، ایک حضرت اردو میں جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک حضرت فراڈی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی کہتے ہیں ارے میاں تو بڑا حضرت ہے، تو جب یہ انداز ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں 420، کہ یہ بڑا فراڈی ہے، بڑا 420 آدمی ہے۔ تو ہر زبان میں جب آپ کوئی زبان بولتے ہیں تو جب اس لفظ کو آپ بولتے ہیں، وہ لفظ کس زبان سے آیا ہے، جس زبان سے آیا ہے اس کے معنی نہیں مراد لیں گے، جس زبان میں اب وہ استعمال ہو رہا ہے اس پیرائے میں آپ اس کے معنی لیں گے اور اسی پر آپ فیصلہ کریں گے۔ اب میں پاکستان میں لوگوں کو جب ہم دعائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے نیک بنائے، تیری اولاد کو نیک بنائے، تو ہم یہ دعائیں دیتے ہیں، لیکن آپ کے عرب میں یہ نیک کا لفظ بہت بڑی بدتمیزی ہے، بڑی گالی ہے۔ تو یہ اب ہم عربی کے معنوں میں نہیں لیں گے اسے، ہم جو زبان بول رہے ہیں اس کے اہل زبان اس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہی معنی ہم مراد لیں گے۔ تو اردو میں جو ہے وہ حضور بھی جناب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ حضور، کوئی پوچھتا ہے آپ کے جی یار وہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کلفٹن جانے کا، ساحل سمندر پہ تم چلو گے؟ تو وہ کہتا ہے جو حضور کی مرضی، یعنی جو جناب کی مرضی، جو آپ چاہ رہے ہیں میرا بھی وہی ارادہ ہے۔ تو یعنی اردو میں اس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ شرعی طور پر معنی برے نہیں ہیں، باقی عربی میں اس کے معنی حاضر کے ہیں۔ بندر نام یہاں پر رکھا جاتا ہے انسان کا، لیکن ہمارے یہاں جو بندر کہتے ہیں وہ حیوان کو کہتے ہیں۔ یہاں کون رکھتا ہے؟ عربی رکھتی ہے، بندر نام رکھتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ نام رکھا جاتا ہے انسان کا۔ اچھا اچھا، ہاں، یعنی یہ بھی ایک ہے کہ جہاں بندر نام رکھا جاتا ہے، تو عربی وہاں اگر آپ کسی کو کہیں اے بندر، تو وہ تو لڑ پڑے گا، وہ بولے گا بندر ہوگا تو، تیرا خاندان، تیرا سارا قبیلہ، تو میرے کو بندر کہتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اچھا، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پہلے بھی حضرت لگایا جاتا ہے تو کیا لوگ حاضر ہیں؟ نہیں، بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اگر اردو والے لگا رہے ہیں تو وہ اس احترام اور عزت میں، محترم کے معنوں میں، جناب کے معنوں میں، اور یہ کوئی حاضر کے معنی اس میں نہیں پائے جاتے۔ اس میں سمجھتا ہوں اردو معنوں کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جرح اور تعدیل کی ہے، کیا ان کو جرح اور تعدیل کرتے وقت غلطی نہیں لگ سکتی؟ بالکل لگ سکتی ہے،
بالکل لگ سکتی ہے، لیکن کہیں تو آپ ٹکیں گے نا۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی پرویزی سے کسی سے آپ پوچھیں جی آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، وہ کہیں گے جی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر پہ سفید ٹوپی رکھے ہوئے کالی داڑھی والے وہ میرے والد صاحب ہیں۔ کیا نام ہے جی؟ عبداللہ نام ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے والد ہیں؟ کیا پروف ہے کہ یہ کسی بندے کے پاس، مجھ سمیت کسی بندے کے پاس کیا پروف ہے جس شخص کو میں والد مانتا ہوں، والد کہتا ہوں، باپ کہتا ہوں، باپ لکھتا ہوں، باپ سمجھتا ہوں، باپ کا احترام اسے دیتا ہوں، کیا پروف ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ کسی کے پاس ہے پروف تو مجھے بتائے۔ ہے پروف؟ ہے۔ آپ کے پاس پروف نہیں ابا کا؟ ہیں؟ اماں نے کہا ہے، اماں نے کہا ہے۔ ایک عورت کی گواہی پر آپ نے ایک شخص کو ساری زندگی باپ مانا، باپ لکھا، باپ کہا، ایک عورت کی گواہی پر، جبکہ ایک عورت کی گواہی آدھی ہے، آدھی ہے، اور ایک بندے کی گواہی تو دو عورتوں کے برابر ہے نا، اور اس کی آدھی گواہی پر آپ باپ مان رہے ہیں، اور ایک پوری گواہی پر جو دو عورتوں کے برابر ہے آپ روایت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ کیا عورت کو غلطی نہیں لگ سکتی کہ اندھیرے میں ہو سکتا ہے جس کو میں اپنا خاوند کہہ رہی ہوں، اندھیرے میں یہ نہیں آیا ہو، دیور آیا ہو نہیں سکتا؟ ارے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ عورت عصمت فروش نہ ہو، لیکن غلطی تو لگ سکتی ہے نا، غلطی تو لگ سکتی ہے۔ جیسے یہاں اعتراض ہے کہ غلطی تو لگ سکتی ہے نا۔ میں نے عرض کیا اس کا جواب میں پہلے دے چکا تھا، اب آپ نے چھیڑا تو پھر چھیڑنے سے تو پھر بندہ چھیڑ ہی جاتا ہے نا۔ میں اس کا جواب پہلے دے چکا تھا، وہ یہ دے چکا تھا کہ جب عدالت کے اندر جب کوئی گواہی دیتا ہے، بے شک وہ جھوٹی گواہی ہو، عدالت نے ظاہر پہ فیصلہ کر